اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ وظائف ود ہیرا یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا عمل پیار محبت کے حوالے سے ایک خاص کر عمل ہے۔ یہ عمل شب برات سے منسوب ہے۔ اگر آپ اس عمل کو اس رات کریں گے تو اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ برکت ہے، اس کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ یہ عمل خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر رشتے آتے ہیں لیکن بات بگڑ جاتی ہے، یا اگر بات بنتی ہے تو 4 5 6 دن بعد ٹوٹ جاتی ہے، اور جس کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی، یا وہ لڑکا یا لڑکی جو کہ پسند کی شادی چاہتے ہیں اور ان کی شادی میں بہت ہی زیادہ لوگ رکاوٹیں پیش کر رہے ہیں، جیسے والدین نہیں مان رہے یا رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں مانتا، وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، یا کوئی بھی اور مسائل ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی میاں بیوی میں لڑائی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، ان کی صلح نہیں ہے، ان میں محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، بیوی توجہ نہیں دیتی خاوند کی طرف، اس کی بات نہیں مانتی، اس کی عزت نہیں کرتی اور بچوں کا خیال نہیں رکھتی، یا اس کے برعکس خاوند کا رویہ بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، وہ اس پہ ہر وقت شک کرتا ہے، مار کٹائی کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، وظیفہ بتانے سے پہلے شب برات کی کچھ فضیلت کا ذکر ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ اس مبارک مہینے میں پائی جانے والی اس بابرکت رات کی فضیلت اس حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ فوت ہونے والے ہیں ان سب کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سارے سال کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی روزی مقرر کی جاتی ہے۔ معزز سامعین، اس رات جو بھی دعا مانگی جائے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، سچی نیت سے گڑ گڑا کے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول ضرور کرتے ہیں، اس کی ہر خواہش کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نگاہ التفات فرماتا ہے تو بخشش طلب کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور بغض کینہ رکھنے والوں کو ویسا ہی رہنے دیتا ہے، ان کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک شب پہ سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ صرف چند لوگ ہیں جو کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں کہ ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 ہے خدا کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا، بغض و کینہ اور حسد رکھنے والا، ناحق قتل کرنے والا، شراب نوشی کرنے والا، والدین کا نافرمان، عادی، زانی اور قطع رحمی والا انسان۔ ان انسانوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے عمل، اپنے وظیفے کی طرف۔ معزز سامعین، آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی عملیات، اچھی ویڈیوز، وظائف والی ویڈیوز نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملیں۔ معزز سامعین، آپ نے شب برات کو نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کر لینی ہے، پھر اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں اسے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آپ نے اسے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اس کے بعد رب العالمین سے مانگنا ہے، گڑ گڑا کے مانگیے گا، دکھی دل سے مانگیے گا، وہ میرا پروردگار ہم سب کی سننے والا ہے، وہ آپ کی ضرور سنے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ اگر وظیفہ پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، میں آپ لوگوں کو خاص کر دعا میں شامل کروں گی۔ اللہ تعالیٰ میرے ہر بہن بھائی کو کامیاب و کامران فرمائے، آمین ثم آمین۔ تھینکس فار واچنگ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔